سنت کے مطابق نماز کا طریقہ سیکھ لیں، تاکہ جو بھی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج کل افراد بڑے ہو جاتے ہیں مسلمان بھائی، تو وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ بھی میں بڑا ہو چکا ہوں، میں کیسے مولوی سے امام سے نماز کا طریقہ سیکھوں۔ تو اس لیے میرے دل چاہا کہ میں نماز کا طریقہ سنت کے مطابق اپنے ان بچوں کو سکھلاؤں اور دیکھنے والے عوام کو بھی، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ اس پرفتن دور کے اندر اگر ایک سنت کو زندہ کریں گے تو 100 شہیدوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کریں گے۔ اس لیے پہلے آپ نے جو ہے وہ سر کے اوپر ٹوپی یا پگڑی ہو، دستار ہو، اپنی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر 2 فرض پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض ہیں، امام کے بغیر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو تو کیسے کرو گے؟ 2 رکعت نماز فرض فجر، اللہ اکبر، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کی لو تک، انگوٹھے کو کانوں کی لو کے برابر لگانا ہے، اور اللہ، یہ جب اللہ کہنا ہے تو ہاتھوں کو جب کہو گے ہاتھوں کو پیچھے کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے ساری چیزوں کو پیچھے دھکیل دیا، صرف اللہ آپ ہی بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو رکھنا ہے، یہ 2 انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں یہاں پر رکھنی ہے، اور یہ ناف کے نیچے رکھنا ہے، اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی طرف ہونی چاہیے۔ ثنا پڑھو گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ساتھ ملائیں گے۔ جب یہ پڑھ لیں گے پھر اللہ اکبر، مضبوطی کے ساتھ یہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور ان کو کمر جو ہے سر جو ہے بالکل برابر ہونا چاہیے، کہ اگر پیالہ اور گلاس رکھا جائے تو وہ گرے نہ، بالکل برابر ہونا چاہیے، اور آپ کی نگاہ جو ہے انگوٹھوں کی طرف ہونی چاہیے۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھو گے ایسے برابر، اور یہ ایسے نہ ہو، یہ کھلی ہونی چاہیے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہو گے، ربنا لک الحمد اگر اکیلے پڑھ رہے ہو، سیدھے پڑھو آرام سے اطمینان کے ساتھ۔ پھر اللہ اکبر جب کرو گے سجدے کی طرف جاؤ گے تو پہلے آپ نے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں، اور پھر آپ نے پیشانی سے پہلے آپ نے ناک رکھنی ہے، ناک پہلے رکھنی ہے اور پیشانی بعد میں رکھنی ہے۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ ہاتھ ایسے ہونے چاہیے، اور اتنا ہو کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اتنا کھلا رکھتے تھے کہ اگر بکری کا چھوٹا بچہ بھی یہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا تھا۔ بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے کر لیتے ہیں، نہیں تو ہاتھوں کو جو ہے ایسے رکھنا، کھلا رکھنا ہے، اور جب آپ جب اٹھانا ہے سر تو پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، اور پھر جو ہے وہ ہاتھوں۔ دوسرا سجدہ بھی ایسے کرنا ہے، اور جب دوسری رکعت کی طرف کھڑے ہوں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے، پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر ہاتھ، اور پھر گھٹنے، اور پنجوں کے بل کھڑا ہونا ہے، پنجوں کے بل، یہ جو پنجے ہیں ان کے بل کھڑا ہونا ہے۔ اور جب آپ بیٹھیں گے التحیات میں تو اس طرف دکھائیں گے، یہ ادھر دکھائیں، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، جو یہ جو ہے پاؤں ہے، اس پاؤں کی انگلیاں ایسے، ان کا منہ رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور جو دوسرا پاؤں بچھا ہوا ہے اس کی انگلیاں ایسے پاؤں کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ایسے تشہد میں ایسے۔ بعض بھائی ایسے کر لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، بالکل ایسے اپنی حالت کو چھوڑ دینا ہے۔ اور جب تشہد پڑھو گے اشہد اللہ پہ انگلی اٹھا لینی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر راجع درود پڑھنا ہے، اور رب جان دعا پڑھنی ہے، یہ جو بھی دعا ہے وہ پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے دیکھنا ہے کہ جب اللہ کے نبی اسلام پھیرتے تھے تو اللہ کے نبی کے یہ رخسار جو ہے دائیں طرف بالوں کو نظر آتا تھا،
اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ایسے سلام کہتے تھے تو یہ بائیں طرف والے لوگوں کو جو ہے بایاں رخسار آپ سے نظر آیا کرتا. تو یہ جو ہے نماز کا سنت طریقہ ہے. سب مسلمان بھائیوں کو نماز سب کے اوپر فرض ہے, کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. تو نماز پڑھنی ہے تو سنت کے مطابق پڑھنی ہے. خشوع خضوع سے پڑھیں گے تو یہ نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان نماز کو جو ہے اپنے وقت پر نہ پڑھے اور ایسے ہی بس جلدی آئے اور نماز پڑھ کر چلا جائے, نہ خشوع خضوع سے پڑھے, ایسے ہی بس بے سنت طریقے سے جو ہے وہ غیر سنت طریقے سے وضو کیا, ایسے ہی نماز پڑھ کے چلا گیا, تو یہ نماز جو ہے اس کے منہ پر جو ہے وہ مار دی جاتی ہے. تو کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ تو سنت کے مطابق نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت اور خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا ہے.